الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سارا سال رہو بدکار تو بندیا تونے اج دلدار منا لے کھڑی رحمت وچ ہے ذات الہی رکھ روزے بھل بخشا لے تے بدبختی والے کاغذ چاکے اتے رحم دی کلام پھرا لے ساری بدبختی رب ٹال دے سے خاکی ہن تاں سر سجدے وچ پا لے معراج دا دھم دھام ہا حوراں دا چرچا عام ہا جبریل ہا غلام ہا
بلغ العلا بکمالہ دھما پیام الکاں دے وچ ہو کے لگے فلکاں دے وچ آیا گیا پلکاں دے وچ کشفت دجا بجمالی سوہنے دے در تے جو آیا سوہنے دے نال مل گیا پرجوش سکدار رل گیا حسنت جمیع خصالی ابو جہل ہاتھ وچ پتھر پا آکھے 10 عربی ہے جو کیا پتھراں ہاتھاں وچ بول پے صلو علیہ وآلہ محبت سے عقیدت سے تمام حضرات افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لے کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے اللہم صلی اللہ ابراہیم آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے قریب تشریف و مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں آج کا یہ خوبصورت پروگرام انتہائی قابل صد احترام برادر کبیر استاد العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبدالشکور صاحب زید مجدہ کی یہ محنت ان کی یہ کاوش اور میرے برادر حضرت مولانا محمد معاذ صاحب کی محنت اس محنت کی یہ کڑی ہے کہ اتنا بڑا خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے اور دعا ہے کہ حافظ قاری محمد اسد صاحب نے جو رمضان المبارک کی پہلی شب سے لے کر آج 26ویں شب تک اور بھائی محمد حذیفہ صاحب نے بھی رمضان المبارک کی پہلی رات سے لے کر آج 26ویں شب تک اللہ کا قرآن رب کی رضا کے لیے آپ کو سنایا تراویح میں دعا ہے اللہ ان حضرات کا قرآن سنانا اپنی دربار میں قبول فرمائے اور آپ حضرات کا سننا اللہ اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے وقت کافی بیت چکا ہے میں انشاءاللہ تھوڑی ہی گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ جامع معنی کروں گا دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میں یوں کہوں تو بڑی بات مزین ہو جائے گی اس میں وزن بھی آ جائے گا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کتنا وقار اور پیار اور محبتیں کی ہیں جس طرح ایک ماں ایک باپ اپنے پیارے بیٹے اور بیٹی کے لیے کچھ چیزیں چھپا چھپا کے رکھ دیتے ہیں میری بڑھیا اماں اگر یہاں آئی ہوئی ہے تو وہ اس بات کو بڑے پیار سے اور بڑی حساب سے سمجھیں گی
جس بیٹے سے یا بیٹی سے پیار زیادہ ہو، والدین اگر کہیں سفر کرے، کوئی چیز وہاں اچھی نظر آتی ہے، خرید کر لیتے ہیں اور سیف الماری میں چھپا کے رکھ دیتے ہیں۔ جب یہ پیارا بیٹا یا پیاری بیٹی ان کی باری آئے گی، یہ جو چھپی چھپی چیزیں ہیں ہم انہیں دیں گے۔ سہیل مارکیٹ کے روشن ضمیروں، میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں۔ میرا اللہ، میرا رب، کچھ نعمتیں ایسی تھی جو اللہ نے اپنے کول رکھ لی، جب میرے محمد کی امت کی باری آئے گی یہ نعمتیں میں انہیں عطا کروں۔ یہ ڈیلی سبحان اللہ میں زور سے میں جب تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب حضور کی امت کی باری آئی تو اللہ نے آقا دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیاری کچھ وکھرا کیتا ہے کہ وہ اعلیٰ نعمتیں اللہ نے حضور کی امت کو عطا کی ہیں۔ اگر میں مختصر تھوڑا سا ایک ورق پلٹوں، یہ پردہ اٹھاؤں تو آپ دیکھیں گے، میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، قرآن کہتا ہے اور میرے نبی کی امت کی لوگوں، او ایمان والو، اللہ نے جو تمہیں نبی دیا ہے سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اللہ نے تمہیں جو مہینہ رمضان کا دیا ہے سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ نے تمہیں جو لیلۃ القدر کی رات دی ہے ساری راتوں کی سردار ہے۔ اللہ نے تمہیں جو امت بنایا ہے یہ امت ساری امت کی سردار ہے۔ اللہ نے تمہیں جو قرآن دیا ہے، خدا کی قسم یہ قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے۔ میں گنتا چلا جاؤں لیکن ایک بات اور بھی کروں گا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، میں دیکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، آپ مطالعہ کرتے ہوں گے، آپ کتابیں دیکھتے ہوں گے، علماء سے آپ کی محبت ہے۔ میرے استاد مولا عبدالشکور صاحب بڑا ایک عرصہ یہاں گزار کے گئے ہیں، کھول کھول کر انہوں نے بیان کیا ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے۔ پہلی امتیں اگر گناہ کرتی تھی آواز آتی قرآن میں موجود ہے، ٹائم لیمٹ مقرر کر دیا گیا، کمرے میں بند کر دیا گیا، فرمایا یہ اپنے آپ کو مارو گے، ایک ٹائم لیمٹ ہے، مقرر ہے، جتنے مر گئے، جتنے قتل ہو گئے توبہ قبول ہو گئی، جو بچ گئے ان کی بھی ہو گئی۔ کپڑا پلید ہوتا تھا، آواز آتی کاٹنا پڑے گا تب یہ تمہارا کپڑا پاک ہوگا۔ ہاں آگے چلتا ہوں، بغیر مسجد کے نماز نہیں ہوتی تھی، وہی بات پہلے والی۔ میرے اللہ نے حضور کی امت سے کتنا پیار کیا ہے، کتنی محبتیں کی ہیں۔ پہلی امتیں گناہ ہو جائے، کمرے میں بند ہو جائے، قتل ہوتے، توبہ قبول ہوتی۔ میرے نبی کی امت کی باری آئی، فرمایا میرا نبی دا امتیا گھبرانا کوئی نہیں ہے، 90 سال کا بوڑھا گناہگار ایک باری آ کے میرے دروازے پہ جھکنا تیرا کام ہے، اکھ وچوں اتھرو آجے زمین تے نہیں گرے گا، 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں سمجھا۔ اگر آپ کی سبحان اللہ ہے تو میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں۔ رمضان ہے اس لیے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نوجوانوں، رب کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی۔ میں بئی گال آکھاں تے مزہ آوے سی، جس طرح ایک سیزن ہوتا ہے نا، ابھی گندم کا آیا، پچھلے کماند کا آیا، تاجر حضرات بیٹھے ہیں، کوئی سیزن ہوتا ہے۔ میں یوں کہوں اپنے بزرگ کا وہ جملہ جو اللہ والے نے مجھے سنایا تھا کہ اے اللہ دے نبی دے امتیو، رمضان بھی نیکیاں کمانے کا سیزن ہے اور اللہ کو منانے کا یہ وقت ہے، اس لیے آواز آنے لگی ہے دنیا والوں رمضان آیا ہے۔ پہلی امتیں یوں کرتی تھی تیرے لیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا
تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندے توجہ کرنا، میرا نوجوان بھائی، میرے بزرگ، میری اماں، میری بہن، میری بیٹی، کتنا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کیا ہے۔ اللہ نے یوں نہیں کہا یا عبادی، او نافرمان بندہ، او بیکار بندہ، گندا بندہ، نہیں 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 نہیں۔ قرآن مقدس کی ان جملوں پہ غور کیجئے گا۔ آواز آتی ہے کل میرا پیغمبر، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان کرنے والا کائنات دا سردار سونا محمد کریم تو ہو۔ یا عبادی، میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ سب کے بچوں کو فرما بردار بنائے، اللہ سب کی بیٹیوں کو فرما بردار بنائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی بیٹا نافرمان ہو جائے، آگے نکلتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، ابا کیا کرتا ہے، اماں کیا کرتی ہے، عدالت کا رخ کرتے ہیں، وکیل کھڑا کرتے ہیں، بیان لکھواتے ہیں، ساڈا پتر ہی کوئی نہیں، آنکھ نامہ لکھوا دیا سگے باپ نے۔ آنکھ نامہ لکھوایا نہیں، بولے یار، آنکھ نامہ لکھوا دیا سگے باپ نے، آنکھ نامہ لکھوا دیا سگی ماں نے، میرا اس بیٹے سے تعلق کوئی نہیں ہے، میرا اس بیٹی سے تعلق نہیں ہے، آج کے بعد اگر کوئی جرم کرے ساڑے کول نہیں ہونا، ساڑے ول نہیں آنا، اے جانے او جانے، ساڑے دنال تعلق کوئی نہیں ہے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا نافرمان ہے، لیکن رب نے قرآن میں تجھے آنکھ نہیں، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ گندا بندہ، تیرا میرا تعلق ہی کوئی نہیں، تیرا میرا آنا جانا ہی کوئی نہیں، تو میرا بندہ ہی کوئی نہیں، نہیں 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 نہیں۔ آئیے میرے مرشد کا فرمان میرے سامنے ہے، سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور میری امت کے لوگوں آواز آنے لگتی ہے، کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ توجہ کیجئے گا، ہائے ہائے پریشان نہیں ہونا، سرگردان نہیں ہونا، ڈرنا کوئی نہیں ہے، اتنا رحیم تے کریم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز آنے لگی ہے، کلکم خطاؤن، تم سب گناہگار ہو، تم سب گندے ہو، تم سب بیکار ہو، لیکن خیر الخطائین، بہترین گناہگار وہ ہے التوابون، جو رب کی دربار میں آ کے رونے لگے۔ حیران ہو جائیں گے، خدا کی قسم، کیا کہا؟ تم سب گناہگار، لیکن توبہ کرنے والے میں، توبہ کرنے والے کو، توبہ کرنے والے کے بارے میں میرے مرشد نے فرمایا تھا، خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہگار وہ ہے جو اللہ کو منانے لگتا ہے، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور آتا ہے، اللہ کو منانے لگتا ہے۔ ہائے ہائے، میں عرض کر رہا تھا، سگا باپ بیٹے کو آگ کرنے لگا، سگی ماں بیٹے کو آگ کرنے لگی، بھائی بھائی کو چھوڑنے لگا، تایا بھتیجے کو چھوڑنے لگا، چچا بھتیجے کو چھوڑنے
چھوڑنے لگا، ماموں بھاجے کو چھوڑنے لگا، رشتہ دار ناتے ختم کرنے لگے، لیکن ایک کوئی ذات ہے جڑی بندے دے نال تعلق ختم نہیں کیتا، ول کے اعلان ہونے لگا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جے جا کے جائے ول بھی تو میرا بندہ ہے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جیسا ہے کیسا ہے میرا بندہ ہے، او میرا بندہ، میرا بندہ، او میرا بندہ، تیرے آنے کی دیر ہے، میرے بخشنے کی دیر کوئی نہیں ہے، تیرے آنے کی دیر ہے، تیرے راضی کرنے کی دیر ہے، میرے راضی ہونے کی دیر کوئی نہیں ہے، تیرے منانے کی دیر ہے، میری ماننے کی دیر کوئی نہیں ہے۔ جب تو میری دربار میں آ کے ایک مرتبہ تو کہتا ہے اللہ میری توبہ، ایک باری اپنی زبان سے کہنا تیرا کام میرا بندہ، ایک باری روٹھے رب کو منانا تیرا کام ہے، تیرے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کروں تو محمد کا خدا بھی نہ کروں۔ میں یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گئے؟ ہائے حضرت ذنون مصری رحمہ اللہ، اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ سنیے گا خدا کی قسم، میں تو پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو سناتا ہوں ایمان تازہ ہوگا۔ لکھتے ہیں صبح کی نماز کے بعد میرا معمول تھا نماز پڑھ کے میں دریا کی طرف چلتا، تسبیحات کرتا، اللہ اللہ کرتا، روزانہ کا معمول تھا، آج بھی میں نکل پڑا۔ میں جا رہا ہوں، میں نے دیکھا ایک بچھو تیزی کے ساتھ دریا کی طرف دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، میں پریشان ہو گیا، بچھو اور پانی جوڑ نہیں ہے۔ لکھتے ہیں جو ہی میں آگے آیا کیا دیکھتا ہوں، ایک کچھوا کھڑا ہے، کیا کھڑا ہے؟ کچھوا کھڑا ہے اور بچھو اس کچھوے کے اوپر بیٹھنے لگتا ہے، کچھوا جلدی جلدی بھاگنے لگتا ہے، تیرنے لگتا ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں خیر ہوئے، بچھو پھر کچھوے پہ اور کچھوا دوڑ رہا ہے۔ فرماتے ہیں لکھتے ہیں جو ہی آگے کچھوا جانے لگا، میں نے بھی جلدی سے جب مارا، تیراکی جانتا تھا، میں بھی پیچھے جا رہا ہوں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، اس کچھوے نے اس بچھو کو دریا کے پرلے کنارے پہ چھوڑا ہے، میری نظر پڑی ہے، بچھو دوڑنے لگا ہے، بھاگنے لگا ہے۔ ایک کیکر کا درخت تھا، اور درخت کے نیچے ایک بندہ سویا ہوا ہے جس کی اوپر وائٹ اور سفید چادر پڑی ہے، یہ بچھو اس بندے کی طرف بھاگ رہا ہے۔ ذنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جلدی سے پتھر اٹھایا کہ میں اس بچھو کو ماروں، یہ تو بندے کو ڈسنے کے لیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے ہاتھ نیچے کیا، جو ہی اوپر دیکھا، آگے سے ایک کوپرا سانپ آ رہا تھا، سانپ بھی بندے کی طرف، بچھو بھی بندے کی طرف۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسری نظر میری پڑی، میں کیا دیکھتا ہوں، بچھو اور سانپ کی آپس میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، زہریلا تھا، اتنا زہریلا تھا کہ اس نے سانپ کو جو ڈسا، سانپ مر گیا، لیکن بچھو بندے والے پاس نہیں گیا، واپس مڑا ہے۔ کہو سبحان اللہ، واپس موڑ آیا۔ حضرت لکھتے ہیں میں نے خود پڑھا ہے، آگے دیکھتا ہوں وہی کچھوا سواری، میں یوں کہوں گا وہی، آپ بھی کہیں وہی سواری، وہی سواری کھڑی ہے اپنے سوار کے لیے،
سواری کھڑی، بچھو بیٹھا، واپس مڑنے لگا۔ میں نے سمجھا، میں نے سوچا یہ جو بندہ درخت کے نیچے سویا ہوا ہے یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ مجھے بات سمجھ آ گئی، اس کا اصل دشمن تو سانپ تھا، لیکن اللہ نے اس کا دوسری طرف سے انتظام کیا اور بچھو آ گیا۔ فرماتی ہے میں آگے گیا، جو ہی قریب جاتا ہوں عجیب سمیل آتی ہے، عجیب بدبو آتی ہے۔ آگے چلا گیا، میں نے وہاں جا کے اس کے پاؤں پہ ہلایا، جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نشے میں پڑا ہے۔ جو ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے سر سے اور منہ سے چادر ہٹائی، وہ بندہ شراب کے نشے میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ بس میں نے اسے جگایا اور کہا اللہ کے بندیا تو یہاں نشے کی حالت میں پڑا ہے، تیرا رب، تیرا خدا، تیرا اللہ آسمانوں کے اوپر بیٹھ کر تیری رکھوالیاں کر۔ پھر کہتا ہوں کتنے نافرمان ہیں، کتنی ہم گناہ کرتے ہیں، کتنی روزانہ نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی سنتوں کو روزانہ قتل کرتے، کتنا اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رب کی رحمت تیرے انتظار میں کھڑی ہے۔ یوں نہیں کیا کبھی رزق بند کر دیا ہو۔ ہاں مثال دیتا ہوں، یوں کبھی نہیں ہوا کہ وہ بندہ جس نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں چارہ ڈالنے گیا ہو، نافرمانی کر رہا ہو، برتن نیچے رکھا ہو، تھن کو ہاتھ لگایا ہو اور دودھ کیوں دونے لگا ہو، تو آواز آئے نہیں دودھ نہیں دینا، نہیں 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 نہیں، اس نے کبھی رزق بند نہیں کیا، اتنا رزق دیا ہے۔ اس لیے تو اللہ والا کہتا ہے سب نالو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق دا رکھ دا دیا، سب نالو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق دا رکھ دا دیا نے۔ دانا دانا مٹی سٹ کے رہاں دے ہو، کپ کے اناج دیاں بوریاں بھرے دے ہو، ایسی جاتو نیرے جتھے ہوگے نہ گمانے، ساری مخلوق دا رکھ دا دیانے۔ کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا گھائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے، وچو دے وے چٹا دودھ پیوے انسان۔ بولے یار کتنی نافرمانیاں ہیں، لیکن رزق بد نہیں کیا۔ دانا ڈال کے آتے ہو، ایک ایکڑ کے اندر 2 من یا 1.5 من ڈال کے آتے ہو، 50 من دیتا ہے، اتنا رزق دے رہا ہے۔ آئیے موضوع پہ آتا ہوں، آواز آنے لگی میرا بندہ، میرا بندہ آجا میرے وال، اب تو رمضان آیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تیرے آنے کی دیر ہے، میرے بخشنے کی دیر کوئی نہیں ہے، تیرے منانے کی دیر ہے، تیرے آنے کی دیر ہے۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے بعد آ ہر آنچ ہستی بعد آ، گرچہ کافروں قبروں بت پرستی بعد آ، درگہ مادر گہے نا امیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی بعد آ۔ یہ تو فارسی ہے، ترجمہ کرتا ہوں، اللہ والا کہتا ہے بعد آ موڑا موڑا، توڑی بولیے چاہتا ہوں کیا کہتے ہیں؟ موڑا موڑا دمانا واپس آ جا، واپس آ جا، واپس آ جا، ہر آنچ ہستی بعد آ، جیسا کیسا ہے وہ میرا بندہ پھر گرچہ کافروں قبروں بت پرستی بعد آ، تو کافر ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، پھر بھی میرے دروازے پہ واپس آ جا، درگاہ مادر گہے نا امیدی نیست،
صد بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ تو نے توبہ توڑی ہوئی ہے، پھر بھی میرے دروازے پہ آ جا، تیرے آنے کی دیر ہے، میرے راضی ہونے کی دیر کوئی نہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی ہم دعا مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، یہ سوال آج کل ہے نا جی، ہم مانگتے ہیں پوری نہیں ہوتی، اصل میں ہمیں مانگنے کا طریقہ، اصل ہم مانگتے ہیں اوپر سے، فرلو مانگتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک بزرگ تھے تو انہوں نے کافی سارے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، تو لوگوں کو پتہ چلا اس کا آخری ویلا، آخری ٹائم ہے، آپ ادھر دیکھیں ادھر نہیں دیکھنا، یہ باتیں کبھی کبھی ذہن میں آ جاتی ہیں، یہ انشاءاللہ مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ تو لوگ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں جی میرا قرضہ، بس جو بھی قرضے والا آئے آپ چادر لے کے سو جائیں، جو بھی آئے چادر پانے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا معصوم بچہ 7-8 سال کا، اس کے سر پہ حلوے کا تھال ہے اور وہ کہہ رہا ہے حلوہ لو حلوہ فروش۔ تو حضرت نے فرمایا اسے لے آؤ اندر، جو ہی وہ اندر لے آئے، انہوں نے کہا بھی کتنے کا یہ پورا تھال؟ مٹھا چما، کتنے کا؟ کہ جی اتنے کا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا بھی آؤ کھا لو۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے کھا لیا، جو ہی کھایا تو اس نے بھی مانگا حضرت میرے پیسے، جس طرح وہ کر رہے تھے پھر تار کے سو۔ اب یہ سننے والی بات ہے میری، جو میں نے بات جو کڑی نکالی ہے وہی سمجھانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے گا۔ تھوڑی دیر تو بچہ بیچارہ حضرت جی مجھے دو، جب حضرت سوئے ہوئے ہیں تو وہ چھوٹا بچہ تھا نا معصوم، وہ رونے لگ گیا، وہ رونے لگ گیا، جو ہی رویا تھوڑی دیر رونے کے بعد دروازہ کھٹکا، حضرت نے کہا جاؤ دیکھو، باہر گئے تو ایک خانچہ ہے، تھال ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کپڑا یعنی کندوری پڑی ہوئی ہے، بندہ لے آیا خادم، کیا دیکھتے ہیں جتنے لوگ آئے ہوئے تھے نا سب کے قرضے بھی رکھے تھے اور سب کا نام بھی لکھا اور سب سے پہلے اس بچے کا نام تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شیخ سعدی نے اپنے انداز میں بیان کیا اس کو، فرماتے ہیں تانگرید کو دکے حلوہ فروش، تانگرید فارسی ہے، اسکر صاحب بیٹھے فارسی بڑے پیار سے سنتے ہیں۔ تانگرید کودک حلوہ فروش، رحمت حق نمے آید بجوش۔ او میرے بھائیو تم جتنے تھے دل کے پکے تھے بیٹھے ہوئے، جب وہ بچہ آیا تانگرید کودک حلوہ فروش، رحمت حق نمے آید بجوش۔ جب تک بچہ نہیں رویا، بچے کے رونے کی دیر تھی، اللہ کی رحمت کو جوش۔ اس لیے نوجوانوں ہم روتے نہیں ہیں، ہم آتے نہیں ہیں، ہم مناتے نہیں ہیں، ہم رب کی دربار میں آتے نہیں ہیں، اوپر سے مانگتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے، ہم مانگنے کا سلیقہ ہمیں نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالق سے مخلوق مانگے اور مخلوق کو خالق نہ دے، یہ ہوئی۔ چلو ایک اور بات بھی سنا دیتا ہوں، سناؤں؟ تو آج یہ باتیں آ گئی ہیں، موضوع اس طرف چل پڑا بڑی پیاری، یہی اسی کے ساتھ موضوع سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، کڑی ہے۔
آپ بھی کہہ دیں. آپ یہاں جتنے آئے بیٹھے ہیں نا اب یہ لفظ کہہ دیں لبیک. خدا کی قسم اللہ قبول کر لے گا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ اتنا اعلیٰ ہے, اتنا پیارا ہے. بات آ گئی. 4 آوازیں ایسی ہیں جو فرش زمین پہ آئے اللہ کا عذاب آیا ہویا ٹل جاندہ ہے, دور ہو جاتا. کتنی؟ جن میں سے یہی آواز ہے لبیک کی. جب حاجی چلتا ہے, چلو بھائی میں ابھی الحمدللہ عمرے سے ہو کے آیا ہوں, اللہ نے کرم فرمایا 28 دن کے لیے گئے تو 48 دن اللہ نے دے دیے. اللہ آپ کو بھی لے جائے, ہم سب کو بار بار لے جائے. جو زور سے آمین کہے اللہ اسی سال لے جائے. اور یاد رکھیے جب جاؤ نا تو اہل علم سے پوچھ کے جایا کرو. ہاں اس دفعہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے, طواف ٹھیک نہیں ہے. ایک بندے کو کسی نے کہا مولانا کہ بھائی طواف کے 49 چکر لگانے, اس بیچارے نے لگائے 7 جاوا کے 7 مرے سی تے ایک گڑی. اللہ اکبر. صفا مروہ پہ بھولتے ہیں. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے, پہلے کتنے چکروں میں رمل کرنا ہے. بہت کم لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں لیکن پوچھ کے نہیں جاتے. اہل علم ساتھ نہیں ہوتا, نہ پوچھ کے جاتی ہیں نہ مذاکرہ کر کے جاتے ہیں. تو دوستو اللہ آپ کو لے جائے. جب جاؤ آپ اپنی سی مسجد میں آؤ, ساتھ قریب مدرسہ ہے وہاں جاؤ, میرے پاس آؤ, جہاں بھی اہل علم ملے وہاں سے مذاکرہ کر کے پوچھ کے جائیں تاکہ آپ کا سفر جو ہے وہ سفر. لبیک حکم ہے. جب آپ جو ہے نیت کریں نا, نیت کریں. آپ نے احرام باندھا ہے, احرام باندھنے کے بعد آپ نے نوافل پڑھے. جب نیت کریں گے تو کم سے کم 3 مرتبہ زور سے مرد کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ترجمہ بڑا پیارا. لبیک اللہ میری حاضری قبول کر, لا شریک لک تیرا شریک, سارے بولو تیرا شریک, مشکل کشا, حاجت روا, نفع نقصان دا مالک, بگڑی بنان والا, سب کچھ کرن والا تو. ان الحمد والنعمت لک والملک, اللہ ساری نعمتیں تیری, حمد تیری ہے, ملک بھی تیرا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. آواز پہلی ہے لبیک. حاجی نے کہا اللہ کا عذاب آیا ہویا دور ہو گیا. دوسری آواز بچے نے, بڑے نے, بوڑھے نے, اماں نے, بیٹی نے, چاچی نے, تائی نے, اماں نے, بڑے نے بس زبان سے یوں کہا الحمدللہ رب العالمین. جو ہی قرآن کی آیت پڑھی اور نوجوانوں سارا دن موبائل دیکھتے رہتے ہو, سارا دن اس سے یاری لگائی ہوئی ہے, وقت نہیں ملتا. ناراض نہ ہونا, اگر میں ابھی سوال کر لوں 26 روزے ہونے والے ہیں, کتنے ختم کیے؟ اماں, میری بہن, میری بیٹی, 26 روزے ہو گئے, قرآن کے کتنے ختم ہوئے؟ نوجوانوں کتنے ختم کیے؟ 16 گھنٹے اس کو دیتے ہیں, 16 گھنٹے صبح سویرے شام. تاجی جتنا مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہو جیب سے نکالتا ہے, ادھر لگاتا ہے, ادھر لگاتا ہے. قرآن کو دیمک کھا گئی ہے, کبھی اسے بھی صاف کیا. پھر کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے, وہ کھا گیا, یہ کھا گیا, کسی نے کچھ نہیں کھایا, ہم نے خود اپنے آپ کو کھا لیا.
یہ جو آج نعرے لگ رہے ہیں، میں سیاسی بندہ تو نہیں ہوں لیکن حق بات تو کہوں گا، تبدیلی اس چیز کا نام ہے۔ آج تو نے قرآن سنا، رب کی رحمت سنی ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آج کے بعد نمازی، پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، آج کے بعد قرآن پڑھنے والا بن جا، پہلے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا تھا، آج کے بعد فرما بردار بن جا، پہلے ادھر ادھر جاتا تھا، آج کے بعد یہی کرنا ہے، سیدھا گھر آنا ہے، بازاروں میں نہیں جانا، ایسے ادھر ادھر نہیں جانا، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، قرآن کے احکامات پہ عمل کرنا ہے، عربی محبوب کی سونی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ایسے ہی کوئی نہ، ہاں خدا کی قسم اتنی بڑی سہیل مارکیٹ ہے، کتنا بڑا محلہ ہے، 26ویں کی رات ہے، 3-4 راتیں باقی ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سرائکے جملہ کا سادہ کوئی وسا نہیں، کس ویلے اے ٹائم مک ونجے، دھاگا ٹوٹ ونجے، زندگی ختم ہو جائے۔ آج تو آنا چاہیے تھا نا مسجد میں آ کے اللہ کا قرآن، ٹی وی اور کیبل اور انخرافات کو میری اماں میں ہاتھ جوڑ کے بیٹے کی حیثیت سے کہتا ہوں، بہن بھائی کی حیثیت سے کہتا ہوں، خدا کے لیے رات کو آپ کو ڈرامے کی قسط یاد ہوتی ہے، آج کون سا ڈرامہ لگنا ہے یہ یاد نہیں ہے کہ اماں فاطمہ نے جاتے ہوئے کیا کہا، عمارہ یاد نہیں ہے، اماں زینب یاد نہیں ہے، اماں حفصہ یاد نہیں ہے، سمیہ یاد نہیں ہے، جس نے دین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش۔ ابو جہل نے کہا سمیہ محمد کا دامن چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے ورنہ قتل کر دوں گا۔ اماں سمیہ نے کہا ایتا ہک جانے ہزاراں جانا کیوں نہ ہوئے میں قربان کرن واسطے تیار۔ ظالم نے اونٹ منگوائے، رسے منگوائے، ادھر بھی باندھا ادھر بھی باندھا، مخالف سمت پہ اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، نیزے مار دیے گئے، لیکن زبان حال پہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے رب کی دربار میں چلے گئے۔ میں یوں کہتا ہوں آج ہمیں دین و اسلام اور قرآن کی قدر کوئی نہیں ہے۔ اماں قرآن کی قدر پوچھنی ہے تو عمارہ سے پوچھ، اماں فاطمہ سے پوچھ، ہاں ہمیں ان چیزوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، خدا کا واسطہ ہے آؤ رب کی رحمت کی موسلادھار بارشیں برس رہی ہے، انہی میں آ کے گوتے لگاؤ، دریا بہ رہا ہے گوتے لگاؤ، آج کی رات ادھر بیٹھے بیٹھے روٹے رب کو منا لو، اللہ پچھلے جتنے گناہ ہو گئے میں معافی مانگتا ہوں، میں معافیاں مانگتی ہوں، آگے جتنی زندگی ہے تیرا حکم مانتے ہوئے تیرے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گزار۔ زور سے کہو آمین۔ قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کا عذاب آیا ہویا، سارے بولو کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ تیسری آواز، جب میدان جہاد میں بندہ کہتا ہے نعرہ تکبیر، میدان جہاد میں کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دعا کرو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، ظالم ظلم ڈھا رہے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ بیچاری مائیں بہنیں بیٹیاں کتنی ہیں کھڑی ہوئی ہے، میدان جہاد میں نعرہ تکبیر لگتے ہیں، اللہ کا عذاب آیا ہوا ٹل جاتا ہے۔ کتنی ہو گئی ہیں؟ 3۔ چوتھی وہ آواز جو مسجد کے محراب میں مؤذن کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اذان کی آواز آنے لگتی ہے، اللہ کا عذاب آیا ہویا دور ہو جائے۔ او نوجوانوں، اے میری اماں میری بہن میری بیٹی، جب تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑے دوپٹہ لے لیا کر، چپ کر کے اذان کو سنا کر، نوجوان کام بند کر دیا کر، ٹی وی بند کر دیا کر، دکان پہ بیٹھا ہے اذان کی آواز آئے چپ کر کے اذان کے کلمے کو دہراتا گیا کر، اذان ہو جائے اذان کے بعد والی دعا پڑھ لیا کر، یہ چیزیں کرنا تیرا کام ہے، پڑھنے کی دیر ہے، جنت کے اعلیٰ مقام دینا محمد کے خدا۔ بندہ کہہ رہا ہے لبیک
اللہم لبیک. شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اوپر سے آواز آتی ہے لا لبیک. تیری لبیک. دوسرا دن ہوا پھر آیا پھر کہتا ہے لبیک. پھر آواز آئی لا. کرتے کرتے زمانہ بیت گیا ہے. ایک دن ایک یار آیا, دوست آیا, سجن آیا, دونوں چلے گئے نے کہ وہ کہتا ہے لبیک. آواز آتی ہے لا لبیک. ختم ہوا. آپس میں بیٹھنے لگے, ایک دوسرے سے بات کرنے لگے. یار تو نے آواز سنی تھی, تو لبیک کہتا, وہاں سے آواز آتی لا لبیک. اس نے کہا تو نے آج سنی ہے, مجھے 30 سال ہو گئے سنتے سنتے. دوست نے دوست سے کہا جب تیری سنی نہیں جاتی پھر دروازہ چھوڑتا کیوں نہیں ہے, اور دروازے تے چل. اس کا یہ کہنا تھا. اگلا بندہ کہتا ہے توانی ادا دل بپردہ ختل کہ دانی کے بے او توا ساختا. ترجمہ کرتا ہوں. توانی ادا دل بپردہ خطر کہ دانی کے بے او توا ساخطر. او میرا یارا جب تو جانتا ہے یہی بڑا دروازہ ہے, اس دروازے سے بڑا اور دروازہ کوئی نہیں ہے. میں نے آدم کو دیکھا, میں نے نوح کو دیکھا, ابراہیم کو دیکھا, موسیٰ کلیم کو دیکھا, ایوب کو دیکھا, زکریا کو دیکھا, یونس کو دیکھا, یعقوب کو دیکھا. یہی آواز آنے لگتی تھی انما اشکو بثی وحزنی اللہ. میں نے ایوب کو دیکھا, بیماری کی حالت میں رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. زکریا کو دیکھا, رب کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا, 90 سال کی عمر بیت جو گئی ہے لیکن رب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے پڑھنے لگا تھا رب حبلی من الصالحین. اللہ جھولی اولاد تو خالی ہے, بیٹے دینے والا تو ہے, میری جھولی بھری. توانی ادا دل بپردہ ختن کہ دانی کے بے ہو تماسا ختن. تو جانتا ہے ایسے بڑا دروازہ کوئی نہیں ہے, یہ دروازہ چھوڑ کے کہاں جاؤں. آئیے سنیے گا اس کا یہ کہنا تھا کہہ بھی رہا ہے رو بھی رہا. آئیے سنیے گا اللہ والا کیا لکھتا ہے. آج دوسرا دن ہوا, دونوں چلے گئے. آج بھی وہی الفاظ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. پہلے آواز آتی تھی کوئی نہیں. اوے نوجوانوں, رب کے دروازے کو نہ چھوڑنا. جب نہیں چھوڑتا تو یوں ہوتا ہے آج آواز چینج ہو گئی, آج آواز بدل گئی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے آواز آئی قبولت اگرچہ ہنر نیستت بجز ما پناہ دیگر نیستت. او ساڑھے دروازے نونا چھڑن والا, ہم نے تیری 30 سال کی بے ڈھنگی عبادت کو عبادت کے اندر قبول کر لیا. اس لیے اللہ والا کہتا ہے اگر بخشے زہے قسمت. میں اس کا یوں ترجمہ کرتا ہوں مولانا, اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت. اگر بخشے زہے نہ بخشے تو شکایت کا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. جب یہ شعر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے پاس پہنچا, اللہ کا نیک بندہ مولانا اشرف علی تھانوی سب کہتے ہیں خدا کی قسم کیا جوان گزرا ہے, کیا اللہ والا گزرا ہے, حکیم الامت ہے, کتنی سینکڑوں کی تعداد میں مصنف ہے. دعا کرے اللہ کی کروڑا رحمت نازل. جب یہ شعر پہنچا نا حضرت کی خدمت میں, انہوں نے پڑھا
انہوں نے کہا بڑا جگرا ہے اس کا. میں یوں نہیں کہوں گا, میں یوں کہوں گا. کیا کہا؟ اگر بخشے دہے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری. اگر بخشے دے قسمت نہ بخشے تو کروں زاری, کہ کیوں بندے کی یہ خاری مزاج یار میں آئے. اس لیے نوجوانوں, اس لیے میرے بزرگوں, اس لیے میرے بھائیوں, اس لیے میرے بڑوں, اس لیے میری اماں, میری بہن, میری بیٹی, رب کے دروازے کو نہیں چھوڑنا, لیکن مانگنا صحیح طریقے سے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دل سے مانگے اور اللہ اس کی نہ سنے. اللہ ضرور سنتا ہے. اس کا اعلان ہے اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرا بندہ میں تیری شارت تو زیادہ نیڑے تے قریب. انہوں رمضان آیا کھلوتائی اب آنے لگی ہے. یا باغی الخیر اقبل, نیکی کی طلب کرنے والا آگے قدم بڑھا. آج ہم نے تیری نیکی کے نرخ کو بڑھا دیا. پہلے نفل پڑھتا تھا, نفل کا ثواب نفل میں ملتا تھا, آج نفل پڑھے گا فرضوں کے برابر ثواب دوں گا. ایک پڑھے گا 70 فرضاں دے برابر ثواب. یہاں سے منادی یہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل. ادھر سے پھر ایک آواز آتی ہے یا باغی الشر اکثر, او برائی کرنے والا اب تو رک. نوجوانوں میرے جملے پہ غور کرنا, اپنی طرف سے نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں. یا باغی الشر اکثر, او برائی کرنے والا اب تو رک جا, اب تو رک جا. 11 مہینے بڑی نافرمانیاں کی ہیں, اب تو رمضان آیا ہے. 11 مہینے فلمیں بھی دیکھی, ڈرامے بھی دیکھے, ٹک ٹوک بھی بڑھائے. نوجوان بیٹھے نا ٹک ٹوک والے, گانا وہ گاتا ہے, یہ ایسے منہ چول چول کے گانے بنا کے ٹک ٹوک لگا رہے. یار مفت کا گناہ لیتے ہو. وہ ایک بزرگ نے کہا تھا ڈرامہ دیکھتے ہو, ارے بابا جس کا نام ہی ڈرامہ ہے اسے دیکھنے کا کیا فائدہ. جس کا نام ہی ڈرامہ ہے اسے دیکھنے کا کیا فائدہ. اگر جی فلانا بندہ بڑی فلم ہے, جب وہ ہے ہی فلم اس کے دیکھنے کا کیا فائدہ. ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنا سینہ قرآن سے اور اپنی زبان کو قرآن سے یعنی مزین کرو. آپ کے ہاتھوں میں رب کا قرآن ہو, قرآن کھولتے ہوئے پڑھو. خدا کی قسم یہ معمولات بن جائیں تو زندگی بدل جائے گی. تو آواز آئی ہے رمضان ہے, اے برائی کرنے والا, اے زنا کرنے والا, چوری کرنے والا, عیاریاں کرنے والا, شراب پینے والا, اپنی نگاہوں کو غلط استعمال کرنے والا, پردہ نہ کرنے والی, یہ ساری آوازیں آتی ہیں. اب تو رمضان آیا ہے, رب کی رحمت کا دریا جوش میں ہے, روٹھے رب کو مناؤ اور دوسری آواز آتی ہے حل من مستغفرن, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, آئے روٹھے رب کو منائے, گناہوں کی گگڑیاں لے کے آئے, میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. حل من مبتلن, ہے کوئی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا, آئے روٹھے رب کو منائے, میں اس کی ساری مصیبتیں دور کر دوں. حل من مسترزقن, ہے کوئی روزی کے اندر پھنسا ہوا, آئے روٹھے رب کو منائے, میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں. یہ ساری آوازیں رمضان میں آتی ہے. اس لیے میں نے ابتدائی جملوں میں کہا حضور کی امت سے اللہ نے پیاری انوکھا کیا, پیار بھی وپار بھی بڑا اعلیٰ کیا کہ رمضان بھی نہیں ملا, عربی سونا جوان بھی نہیں ملا, قرآن بھی نہیں ملا, لیلۃ القدر بھی نہیں ملی, جمعہ کا دن بھی نہیں ملا. اتنی
بڑی نعمتوں سے نوازا، اتنے بڑے نعمتوں سے نوازا، پھر بھی ان نعمتوں کی ناشکری کر کے ہم جائیں، دن قیامت میں ہمارا کیا بنے گا؟ دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔